اہل سنت عالم دین لکھتا ہے کہ حضور نے پہلے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سے پوچھا کیا ہے اگر تو کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ اور فرمایا میں تہس نہس کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسرے صاحب سے پوچھا تم گناہ کرتا دیکھو تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جناب میں نام و نشان مٹا دوں گا اس کا، درے سے مار مار۔ کہا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اب پیغمبر نے دیکھا یا علی تم کسی کو گناہ کرتا دیکھو تو کیا کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ میں پردہ ڈال دوں گا۔ پیغمبر نے ولایت کی قبا پہنا کے فرمایا پردے ڈالنا یا اس کا کام ہے یا حیدر کرار۔ اللہ سید زادے کی عزاداری قبول کرے۔ صدقہ محمد و آل محمد سید ظہیر علی زیدی صاحب، ان کی اہلیہ سید شفیع حیدر زیدی، شفیقہ بیگم، ہیرا بطول، ارجمند بانو اور سید مبشر زیدی صاحب کے خاندان کے جتنے مرحومین مومنین و مومنات ہیں، حسین کی ماں سب کو اپنے جوار میں جگاتا ہے، اور سید زادے کو صدقہ شہزادہ علی اکبر کا طول عمر صحت اور عزت کے ساتھ عطا فرمائے، اور محمد و اہل بیت محمد کا خالق جتنے عشق سے امام حسین کی یہ مجلس کرواتے ہیں اس عشق میں اضافہ کرے اور اس عزاداری کو دن دگنی رات چگنی کیا تھا۔ وہ بازار میں آ گئی جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا۔ عام طور پر ہم یہ فکرہ کہہ دیتے ہیں کہ علی کی بیٹی رات کے وقت ماں کی قبر پہ جاتی تھی۔ علامہ سید ذاکر نقوی صاحب قبلہ حافظ نجم صاحب یہ فکرہ غلط ہے، کبھی نہ پڑھنا کہ رات کو جاتی تھی، ادھورا ہے فکرہ۔ اس رات کو جاتی تھی جس میں چاند ڈوبا ہوا ہوتا۔ جاؤ آپ حضرات شہری بھی ہیں دیہاتی بھی ہیں، کل بھی ہے آپ میں اور آج بھی ہے، 14 دن روشن رہتا ہے چاند اور 3 راتوں میں اندھیرا ہوتا ہے، وہ آخری اماوس اس اندھیرے میں جاتی تھی بھائیوں سمیت، علی جیسے باپ سمیت۔ جب دروازے پہ پہنچتے تھے رات کا وقت ہوتا تھا، جنت البقیع ہوتا تھا، علی فرماتے تھے بھائیوں سے بی بی کے کہ تم بہن کو لے کے یہیں کھڑے رہو، میں ابھی آتا ہوں، جب تک میں نہ کہوں اندر نہ آئے، ہیں تو قبریں اندر نہ آئے۔ دوڑ کے علی اندر جاتے، قبروں پہ جلنے والے چراغ علی بجھا دیتے تاکہ کسی چراغ کی روشنی میں کسی کی نظر علی کی بیٹی کے قد پہ نہ پڑے۔ میں دارین قربان کروں، 28 رجب کو جب چلنے لگے تھے نا، ہر بی بی کو اس کے قریبی نے سوار کرایا، جو جس کا زیادہ قریبی تھا سوار کراتا۔ لیکن جب علی کی بیٹی کی باری آئی سارے بنی ہاشم لائن میں کھڑے ہو گئے، اونٹ دروازے پر بٹھا دیا گیا، عالیہ مخدومہ نے پہلا قدم باہر رکھا، کالے رنگ کی کناتیں، کئی چکر عباس نے مدینے کے لگائے، کبھی کبھی گھوڑے کی باگیں چھوڑ دیتا تھا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا تھا الحجاب، اب مخلوقات آسمانی پردہ۔ قطن میرا ارادہ نہیں تھا، اسی منبر میں میں نے سوچا یہ 2 جملے میں سوچا، یا زہرا یا۔ جب علی کی بیٹی بیٹھنے لگی نا، یہ اونٹ بیٹھا ہو، بیٹھے ہوئے اونٹ پر بھی چڑھنے کے لیے کسی سہارے کی رستے میں ضرورت ہوتی ہے۔ سہارا جانتے ہو کیا تھا؟ عباس جیسے نمازی سجدے میں جھکتے ہیں، آپ بھی غلام پر پاؤں رکھ اور سوار ہو جاؤ۔ علی اکبر دوڑ کے قریب آئے، علی اکبر نے سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے محمل کا پردہ اٹھایا، زین العابدین نے دائیں طرف سے سہارا دیا،
حسن کی جگہ پہ بائیں طرف قاسم آگے کھڑا ہوا. ملکہ تطہیر کو اس طرح سے محمل میں بٹھایا گیا جیسے شریف قاری تلاوت کے بعد قرآن کو رکھتا ہے. بی بی زینب عالیہ کا اونٹ اٹھا. جتنی دیر میں اونٹ اٹھا نا، حسین پہلی دفعہ دوڑ کے گھوڑے پہ چڑھے. پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کے یہ لفظ میں نے کہا ہے. پہلی مرتبہ امام دوڑ کر اپنے گھوڑے پہ چڑھے. جب تک حسین نہیں چڑھے سارے ایسے کھڑے رہے. حسین چڑھ گئے، پھر سجاد. جب تک سجاد سوار نہیں ہوئے سارے کھڑے رہے. جب سجاد بھی چڑھ گئے، دو امام تھے اور باقی جو بچ گئے تھے، پھر غازی دوڑ کے اپنے گھوڑے پر، اکبر دوڑ کے اپنے گھوڑے پر، اون محمد اپنے گھوڑوں پر، محمد حنفیہ اپنے گھوڑوں پر. علی کی بیٹی کے اونٹ نے پہلا قدم اٹھایا. حسین کا گھوڑا دائیں آ گیا، اکبر کا گھوڑا بائیں آ گیا، عبداللہ ابن جعفر طیار سامنے آ گیا، غازی کا گھوڑا پیچھے آ گیا. 18 بنی ہاشم، کعبہ بن گیا. بی بی زینب کا اونٹ. طواف کرنے لگے ہاشمیوں کے حاجی، ہاتھوں میں ننگی تلواریں، زبان پر ایک ہی فکرہ، آل حجاب آل حجاب آل حجاب آل حجاب. یہ تھی 28 رجب اور وہ تھی ربیع الاول کی موسم. شام کا بازار تھا، سر پہ چادر کوئی نہ تھی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں اور سامنے 5 لاکھ بدماش شراب پی رہا. یہ علامہ دربندی کی روایت. میں 16 دفعہ کا شام کا زوار ہوں. قبولیت کا وقت ہے، آخری فکر ہے، جھولی پھیلا کے سنو. حیران ہو کہ نہیں میرا بچہ؟ ضبط گریہ مجلس سرور میں ہو سکتا نہیں، سر جھکا کر بیٹھ مجلس میں جو رو سکتا نہیں. 16 دفعہ میں نے سجدہ کیا شام جا کر. پہلی دفعہ گیا، بندوں نے کہا اس بازار سے گزری تھی علی کی بیٹی. پھر ایک دفعہ گیا، کسی نے کہا اس بازار سے گزری تھی. میں تحقیق میں پڑھ گیا، یہ ہے کہ وہ بازار. با مبشر شاہ جی تیری دادی کی غیرت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تحقیق یہ ہوئی شام کی وہ گلی کوئی نہیں تھی جس سے ظالموں نے علی کی بیٹیوں کو نہ گزار. تھوڑی کھول چا آواز، میرا بچہ دیکھ دیکھ تو جملہ میں نے پڑھ لیا. رونا نہ ہائے کر دینا. مجلس ابھی ختم ہو جائے گی، میں اور آپ اپنی منزلوں پہ چلے جائیں گے. خوش قسمت ہے وہ بندہ جو غریب کو ایک دفعہ ہائے کہہ کے جائے. شام کی وہ گلی کوئی نہیں جیسے علی کی بیٹی کو نہ گزارا گیا. میں پوچھتا ہوں جو فیصل آباد سے آئے گا فیروز بٹواں، وہ ادھر سے تو نہیں آئے گا؟ جو ادھر سے آئے گا وہ ادھر سے تو نہیں آئے گا؟ قبلہ جی سیدوں سے پہلے معافی مانگتا ہوں. ذاکر شاہ جی پھر پڑھتا ہوں فکرہ. کوئی گلی نہیں تھی شام کی جیسے علی کی بیٹی کو نہ گزارا گیا ہو. تو بستر پہ بھی روئے تو فکر اس قابل ہے کہ تجھے رلا سکتا ہے. میں نے حیران ہو کے ایک عالم سے پوچھا کہ علی کی بیٹی کو ہر گلی سے کیوں گزارا گیا؟ کہا جب 5 لاکھ کا مجمع بڑا ہے نا مرکزی بازار میں، تو ارد گرد کی محلے کی عورتوں نے خط لکھے یزید کو، یزید وہاں رش بڑا ہے، ہمارا پردہ ہے، ہم مین بازار میں آ کے زیارت نہیں کر سکتی، تماشا نہیں دیکھ سکتی، تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار تاکہ ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑی ہو کر علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھے. اور جن کے لیے پردہ بنا تھا وہ ہر گلی سے پھرائی گئی. شام کی عورتیں تماشا دیکھتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. خدایا مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما. میں گناہگار سمیت میرے قبلوں کا باغ علی حسین قمی صاحب قبلہ سمیت جتنے حضرات نے مجلس ادا میں خطاب فرما سب کی حاضری قبول. ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم فرما. حسین کی ماں انہیں نہ رونے دینا دنیا کے کسی غم میں. یہ جو تیری بچی کی چادر کو رو رہے انہیں نہ رونے دینا. بیٹیوں کی بڑی عجیب نفسیات ہوتی ہے. بھائی جتنا پیارا کیوں نہ ہو اور جتنے پیار سے مرضی پوچھے نا بھائی کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی دکھ تو نہیں ہے، چاہے جتنی پریشان ہوگی بھائی کو نہیں بتائے گی، باپ کو نہیں بتائے گی. کوئی عجیب رشتہ ہے ماں اور بیٹی کا. جب ماں ملتی ہے بیٹی رو رو کے اپنے حال سناتی ہے. اور زینب آ گئی اپنی اماں کی قبر پہ، بھٹی صاحب کی بلا کا فکرہ پڑھتا ہوں، رو کے کہتی ہے اماں تیرے باپ کی ہر شے بچا آئی ہوں، اپنے باپ کی ہر شے قربان کر کے.
خدایوش بی بی کا صدقہ مجلس قبول کر، سید دادے کے رزق میں برکت دے، ان کی ارواح پہ رحم فرما، ان کے زندوں پہ کرم فرما، علی اکبر کی جوانی کا صدقہ خدا تجھے ہمیشہ سلامت رکھے۔ مومن ہاتھ جوڑ لے، میرا کلیجہ کام جاتا ہے، میں بڑا گناہگار ہوں۔ پھر اماں سے اٹھی تو نانے کے پاس چلی گئی، ہاتھ رکھا قبر نبی کی چوکھٹ پر، کافی دیر نہج البلاغہ والے علی کی بیٹی چپ کھڑی رہی۔ کوئی تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آواز دے کے کہتی ہے زمانے کا رسول باغی کی بہن سلام کہتی ہے، تجھے رسول کہتے تھے، ہمیں باغی کہتے تھے۔ قریب آگے کہتی ہے نانا زینب آ گئی، افسوس یہ ہے کہ زندہ واپس آ گئی۔ تیسرا فکرہ کہتی ہے پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا۔ چوتھا فکرہ بطول کی بیٹی نے پڑھا ہے، تیرا پتہ نہیں تو ماتم کرے گا یا نہیں۔ رسول کی قبر لرز گئی، رو کے کہتی ہے اگر تیرے پہلو میں یہ 2 نامحرم نہ ہوتے، میں کلائیوں سے کپڑے ہٹا کے تجھے رسیوں کے زخم دکھا کے بتاتی تیری امت کیسے تحفے دے کر رہا۔